السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور الانوار کا درس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبعد یعنی حمد و صلات کے بعد، اس سے پہلے حمد اور صلات کا ذکر ہوا، اسی کی طرف یہ مضاف ہے، وہ محذوف ہے، مضاف الیہ۔ حمد اور صلات کے بعد فلما کان کتاب المنار اوجز کتب الاصول متنا وعبارة واشملها نکتا ودرایة۔ تو جب کتاب المنار یعنی جو نور الانوار کا متن ہے، جب کتاب المنار یہ اصول فقہ کی کتابوں میں مختصر ترین کتاب تھی، متن کے اعتبار سے بھی اور عبارت کے اعتبار سے بھی، اور یہ زیادہ عام تھی نکتوں اور درایتوں کو، یعنی یہ کتاب تھی تو مختصر، مگر اس کے اندر نکایات بہت زیادہ بیان کیے گئے اور بہت سے سمجھنے کی چیزیں زیادہ بیان کی گئیں۔ وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِحَلِّهِ أَحَدٌ مِّنَ الشُّرَّاحِ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالزَّمَانِ، اور اس متن کے حل میں ان شارحین میں سے جو زمانے میں ہم سے پہلے گزرے ہیں، جن کا زمانہ ہم سے پہلے ہوا ہے، ان شارحین میں سے کوئی بھی اس کے حل میں مشغول نہیں ہوا، یعنی ہم سے پہلے کے جو شراح تھے ان میں سے کسی نے بھی اس مختصر متن کے حل کی طرف توجہ نہیں دی۔ وَلَمْ يَعْصِمُوا عَنِ النِّسْيَانِ، اور جن لوگوں نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی بھی تو اس میں وہ لوگ غلطی سے محفوظ نہیں رہے، ان سے کچھ نہ کچھ بھول چوک ہوئی ہے۔ فَإِنَّ بَعْضَ الشُّرُوحِ مُخْتَصَرَةٌ مُخِلَّةٌ لِفَهْمِ الْمَطَالِبِ وَبَعْضَهَا مُطَوَّلَةٌ مُمِلَّةٌ فِي دَرْكِ الْمَآرِبِ، کیونکہ اس کی کچھ شرحیں نہایت مختصر تھیں جو اس کتاب کے مطالب کو سمجھنے میں مخل تھیں، خلل انداز تھیں، ان کے مختصر ہونے کی وجہ سے اس کے مطالب کو سمجھا نہیں جا سکتا تھا ٹھیک سے، اور کچھ شرحیں بہت زیادہ لمبی تھیں، ان کے لمبے ہونے کی وجہ سے وہ اس کتاب کے مقاصد کو سمجھنے میں اکتاہٹ ڈالنے والی تھیں۔ تو شروحات تو اس کی بہت ساری ہیں، مگر ان کے کچھ کے اندر غلطیاں ہیں، کچھ انتہائی مختصر ہیں جس کی وجہ سے مطالب کو پورے طور پر سمجھا نہیں جا سکتا، اور کچھ بہت لمبی ہیں جن کو پڑھنے والا اکتاہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے، مقاصد کو حاصل نہیں کر پاتا ہے، اس لیے ضرورت تھی اس کی ایک بہتر شرح کی۔ فرماتے ہیں نور الانوار کے مصنف، وَقَدِيمًا كَانَ يَخْتَلِجُ فِي قَلْبِي أَنْ أَشْرَحَهُ شَرْحًا يَنْحَلُّ مِنْهُ مُغْلَقَاتُهُ، اور قدیماً زماناً قدیماً، بہت پہلے سے میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں اس کی شرح کروں، ایسی شرح کہ جس سے اس کتاب کے مغلقات، کتاب المنار کے مغلقات حل ہو جائیں، مغلق باتیں جن کی مراد ظاہر نہیں ہے وہ حل ہو جائیں، ایسی شرح میں اس کی کروں۔ وَيُوضِحُ مُشْكِلَاتُهُ، اور اس کے مشکل مقامات واضح ہو جائیں، من غیر تعرض للاعتراض والجواب، اعتراض اور جواب
سے تعرض کیے بغیر، یعنی اس کتاب میں ہم نے صرف شرح کی ہے، مزید اپنی طرف سے اعتراض ذکر کرنا اور پھر اس کا جواب دینا یہ میں نے نہیں کیا۔ ولا ذکر لما صدر منہم من الخلل والاضطراب، اور جو پہلے کے شارعین کی طرف سے غلطیاں واقع ہوئیں، خلل اور اضطراب واقع ہوئے، اس کا بھی ذکر میں نے نہیں کیا، اس خلل اور اضطراب کا ذکر کیے بغیر جو ان کی طرف سے صادر ہوا۔ تو ایسی شرح لکھنے کی دل میں تمنا تھی کافی دن سے۔ وَلَمْ يَتَّفِقْ لِي ذَلِكَ إِلَى مُدَّةٍ، مگر ایک مدت تک اس کا اتفاق مجھے نہ ہوا، موقع نہ ملا۔ لِكَثْرَةِ الْمَشَاغِلِ، مصروفیات کی کثرت کی وجہ سے، وَضَيْقِ الْمَحَامِلِ، اور مواقع کے تنگ ہونے کی وجہ سے مجھے اس کے لکھنے کا موقع نہ ملا۔ فَإِذَا أَنَا وَصَلْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَالْبَلَدَةِ الْمُكَرَّمَةِ، تو جب میں مدینہ منورہ اور مکۃ المعظمہ پہنچا، فَقَرَأَ عَلَيَّ الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ بَعْضُ خُلَّالِي وَخَلَّصَ إِخْوَانِي من الخطباء المعظمہ، تو مذکورہ کتاب یعنی منار میرے سامنے میرے کچھ دوستوں نے اور میرے مخلص دوستوں نے مکۃ المعظمہ کے خطبہ میں سے میرے مخلص دوستوں نے، میرے کچھ دوستوں نے میرے سامنے مذکورہ کتاب پڑھی۔ للحرم الشریف والمسجد المنیف، یہ حضرات کہاں کے تھے؟ حرم شریف کے اور مسجد منیف، عالی شان مسجد نبوی شریف کے تھے۔ ان حضرات نے مجھ سے میرے سامنے یہ کتاب المنار پڑھی۔ فاقترحوا بهذا الامر العظیم والخطب الجسیم، تو ان لوگوں نے اس عظیم کام کے کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ فاقترحوا بهذا الامر العظیم، اس عظیم کام کے کرنے کی خواہش ظاہر کی، اس عظیم اور اہم کام کرنے کی خواہش ظاہر کی ان حضرات نے۔ وحکموا علی جبرا، اور ان حضرات نے میرے اوپر جبر کیا، اس طرح ولم یترکوا لی عذرا، میرے لیے کوئی عذر باقی نہیں رکھا، مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کی شرح لکھوں۔ فشرعت فی اسعاف معمولہم وانجاح مسئولہم علی حسب ما کان مستحضرا لی فی الحال من غیر توجہ الی ما قیل او یقال، تو میں نے ان کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے اور ان کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے اعتراض اور جواب کی طرف توجہ کیے بغیر اس کتاب کے لکھنے میں لگ گیا۔ کیسے لگ گیا؟ جو مضامین میرے ذہن میں حاضر تھے اس وقت، اسی کے مطابق میں اس کے لکھنے میں لگ گیا۔ من غیر توجہ الی ما قیل او یقال، اعتراض اور جواب کی طرف توجہ کیے بغیر۔ وسمیتہ بکتاب نور الانوار فی شرح المنار، میں نے اپنی اس شرح کا نام کتاب نور الانوار رکھا جو منار کی شرح میں ہے۔ واللہ الموفق فی البدایۃ والنہایہ، اللہ ہی توفیق دینے والا ہے ابتدا اور انتہا میں۔ وہو حسبی للسعادہ، اور وہی میرے لیے کافی ہے
للسعادۃ والہدایہ، وہی میرے لیے کافی ہے، میری نیک بختی کے لیے، میری رہنمائی کے لیے۔ والمسئول عنہ ان یجعلہ خالصا لوجہہ الکریم، اور اسی سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو خالص اپنی رضا کے لیے کر لے۔ خالص اپنی رضا کے لیے، اپنی ذات کے لیے اس کتاب کو کر لے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی طاقت و قوت نہیں مگر اللہ سے جو بلند ہے، عظمت والا ہے۔ بس اس کا ترجمہ ملا لیجئے، پڑھ لیجئے صحیح سے، پھر باقی بعد میں۔ السلام علیکم ورحمۃ